بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پہ پڑی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پورے شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، کچھ عرصے کے بعد پانی میں رہنے کی وجہ سے جسم پر نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے لاش سے سمندری نمکیات کو ہٹائے بغیر اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ کر رہ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن حکیم میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی۔ اس کی سچائی پہ سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں پہ محفوظ کی گئی اور کیسے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ 1871 میں مصر کے الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ وہ نواردات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں کے راستے کی جب مکمل کھدائی کی گئی تو یوں 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی لاش پر جمی ہوئی نمکیات سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرین، آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف پڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری تمام لاشوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی بیان کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اسے فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اسی ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکابے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتایا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن حکیم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس مصر جا پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے رابطہ کیا۔ مصر کے سائنسدان نے قرآن حکیم کی سورہ شمس کی آیات نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا سمندر میں ڈوب کر مرنا،
پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوط ہو جانا، پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ صرف ایک جانب ہی تھا، اور بہت واضح اشارہ تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر مختلف ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہ اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، جو خالق اور رازق بھی ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ یہ دین سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔